بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہرباں اور رحم کرنے والا ہے۔ بنت ہوا چینل پر خوش آمدید۔ بنت ہوا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں ناظرین آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الخالق مطلب پیدا کرنے والا کی تمام تر خوبیاں بتائی جائیں گی۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ الخالق مطلب پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو اپنی حکمت کے تقاضے سے پیدا کیا اور انہیں عدم سے وجود میں لایا۔ خلق کا ایک معنی ہے کوئی چیز بنانے سے پہلے اس کو پورا اندازہ لگانا اور نقشہ و خاکہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا پہلے ہی ایک اندازہ اور نقشہ طے کر دیا ہے کہ وہ کیسی ہوگی، مثلاً انسان کی شکل کیسی ہوگی، درخت کیسا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ الخالق کا مطلب ہے بنانے والا، ان چیزوں کو بنانے والا جو ہمیں نظر آتی ہیں اور ان چیزوں کو بنانے والا بھی جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا، جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا، عرش کا پیدا کرنے والا، کرسی کا پیدا کرنے والا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، پہاڑوں، سمندروں اور دریاؤں کو پیدا کرنے والا، انسان اور حیوانوں کو پیدا کرنے والا، پرندوں اور ملائکہ کا پیدا کرنے والا، اس مٹی اور اس مٹی کے نیچے جو کچھ بھی ہے اس سب کا پیدا کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور کوئی بھی چیز جو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، طویل ہو یا قصیر، متحرک ہو یا رکی ہوئی، ٹھوس یا مائع، جس بھی شکل میں ہو، کمزور ہو یا طاقتور، ہر چیز کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان لانا اور یقین رکھنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے؟ بے شک نہیں۔ ناظرین، اس دنیا میں موجود تمام چیزوں پر غور و فکر کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائنات میں اور خود تمہارے نفسوں کے اندر ایک نشانی ہے۔ اس نشانی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کی عظمت کو پہچاننا ہے۔ جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اس کی تخلیق میں کوئی بھی کسی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، کہ وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیے، رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں تم کوئی کمی پیشی نہیں دیکھو گے، تفاوت نہیں دیکھو گے، پھر نگاہ دوڑاؤ، کوئی کٹی پھٹی جگہ نظر آتی ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نظر ناکام ہو کر واپس پلٹ آئے گی اور تھکی ہوئی ہوگی، تم اس کی تخلیق میں کسی بھی قسم کا نقص ڈھونڈ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور بے شک ایسا ہی ہے۔ یاد رہے کہ اس نے جو کچھ بھی بنایا سب کا سب فائدے کا ہے، سب کا سب کارآمد ہے، مفید ہے، اور اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو یہ ہماری لا علمی ہے اور نہ سمجھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بیکار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور اپنے پہلوؤں پر بھی۔ یہاں پر بیٹھنے اور یاد کرنے سے مطلب نماز بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ ہر وقت تر رکھنا ہے۔ تم نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ کیا یہ ان لوگوں کا گمان ہے جن لوگوں نے کفر کیا؟ تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے آگ کی شکل میں جنہوں نے کفر کیا۔ استغفر اللہ۔ یہ دنیا ہماری بنائی ہوئی نہیں
خالق کی بنائی ہوئی ہے، اس میں رہتے ہوئے ہمیں اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف پلٹ کے نہ آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بامقصد پیدا کیا اور اس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، اس نے ساری کائنات کو رہنمائی دی۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راستہ دکھایا۔ بے شک ہر چیز کو بتانے والا اور ہر چیز کو بتایا ہے کہ ایسے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ اس نے سورج، چاند، ہوا، دریا، پہاڑ اور اس کے اندر کی مخلوق کو تخلیق کا مقصد بتایا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا مقصد بھی ہے، جو کہ اس کی زندگی کے بعد اس سے پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ترجمہ، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ہم کہاں بھول بیٹھے ہیں اس کو۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت ہی زیادہ گہرائی کی بات ہے، اور انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کرنے بیٹھ گئے، لڑائی جھگڑوں، رشتہ داروں، ان سب چیزوں میں کیوں پڑ گئے، جبکہ اللہ نے تو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے ہمیں۔ اور آج جس نے ہمیں پیدا کیا، اتنی نعمتیں عطا کی، آج اسی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں اپنا موازنہ کرنا چاہیے کہ کیا میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں اس طرح عبادت کا حق ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جس طرح میرے رب نے حکم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، بلکہ جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے بھی رک جائیں۔ الخالق کو ماننے کا سب سے پہلا حق الخالق کا یہ ہے کہ اس کا یہ تقاضا پورا کرنا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ آپ نے وہ آیت سنی ہوگی کہ ابھی مجھے اس کا ترجمہ صحیح سے یاد نہیں، میں معافی چاہتی ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلے وہ چیز تم کو ناگوار گزرے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جس چیز کو تم بہتر سمجھ رہے ہو کیا پتہ وہ تمہارے لیے ناگوار ہو۔ تو اس لیے ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، بس رب العالمین سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، جیسے تو راضی، جس طرح تو راضی مولا، میں بھی ویسے ہی راضی، میں تیری رضا میں خوش، میں تیری رضا میں راضی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس خالق کے حق کو پہچانیں اور اس کے آگے حقیقی معنوں میں جھک جائیں، اپنے سارے جذبات، احساسات، توکل، امیدیں اسی سے وابستہ کریں، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں، آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے اور آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔